Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عاقب بشیر توبہ ٹیکسنگ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا؟ نیز غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ بھائی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک تھا، غسل کرتے وقت وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا تو وہ پاک ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور پھر کافی سارے لوگ اس مسئلہ سے لا علم بھی ہیں۔ اچھے طریقہ سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ غسل کرنے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس مسئلہ کو سمجھیں۔ دیکھیں، غسل میں 3 چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر خشک باقی نہ رہے۔ اگر جسم کا کوئی عضو ایک بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اب غسل کرنے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھے طریقہ سے دھو لیں، اور پھر جسم پر جہاں کہیں بھی نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کریں، پھر استنجا کریں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں۔ اس کے بعد پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیں۔ یعنی کہ جس طرح سے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے مکمل وضو کریں۔ وضو کر لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر آخر میں پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک باقی نہ رہنے پائے۔ تو یہ غسل کا صحیح سنت مکمل طریقہ تھا۔ اب جو سوال تھا کہ اگر غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کہ کافی سارے لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ غلطی علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کے دوران کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ ایک تو واش روم میں ننگے نہا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ تو وہاں پر کھڑے کھڑے سورتیں پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیے، غسل کے درست ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ واش روم وغیرہ میں کھڑے ہو کر کلمہ تو دور کی بات ہے، اللہ کریم کا نام نامی اس میں گرامی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلطی ہے جو کہ لوگ کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض خواتین بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ جب ان کے مخصوص ایام ختم ہوتے ہیں اس وقت جب وہ غسل کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی کلمہ شریف پڑھتی ہیں۔ ان کا بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گی تو پاک ہوں گی ورنہ نہیں۔ تو یہ ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جب بھی آپ پر غسل فرض ہوا ہے تو غسل کے 3 فرائض ہیں جو کہ شروع میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان کی ادا کر لینے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ واش روم میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا، سورتیں پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں۔ ہاں، جب آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، واش روم سے باہر نکل کر آ جائیں، اس وقت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جو کچھ مرضی ہے پڑھ لیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی طبیعت پر منحصر ہے۔ پاک ہونے کے بعد اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ غسل کے دوران کلمہ پڑھنا، سورتیں پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب برتا جائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔